ناظرین اکرام، ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے حبسیات۔ حبسیات کا لفظ حبس سے نکلا ہے، اسی سے ہی ایک لفظ نکالا گیا محبس۔ محبس کا لفظی مطلب ہوتا ہے قید خانہ، محبوس قیدی کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس اردو زبان ادب میں اور دنیا کے دیگر جو لٹریری حلقہ ہائے فکر ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادیب اکثر و بیشتر قید و بند کی صورتیں برداشت کرتے ہیں۔ ایک ادیب یا ایک لکھنے والا، ایک شاعر یا ایک افسانہ نگار یا کوئی بہت بڑی شخصیت جو ادب کے ساتھ وابستہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسے قید تنہائی میں رکھیں اور وہ کچھ تخلیق نہ کریں۔ ایسا ادب جو قید خانے میں بیٹھ کر تخلیق کیا گیا ہو، جو کسی محبس کے اندر بیٹھ کر جسے لکھا گیا ہو، ہم اسے حبسیات کہتے ہیں، ہم اسے زندہ نامے کہتے ہیں، یا ہم اسے زندانی ادب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اردو زبان ادب میں زندانی ادب کی تاریخ 1 صدی سے بھی زیادہ کی ہے۔ اکثر و بیشتر PPSC میں مختلف کتابوں کا ذکر کر کے پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس کتاب کو کس زمرے میں رکھیں گے۔ مثال کے طور پر قید یاغستان یا ہمایان دوزخ کا نام دے کر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتابیں کس ادب سے تعلق رکھتی ہیں، تو آپشن میں زندانی ادب بھی موجود ہوتا ہے، یا پھر وہاں پر حبسیات کا لفظ بھی موجود ہوتا ہے، تو ہمیں یہ چیز ڈھونڈنا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اگر ہم حبسیات کو ذکر کریں کہ کیا وجہ ہے کہ حبسیات یا پھر زندانی ادب تخلیق کیا جاتا ہے، اس سے پہلے ہمیں ذرا محرک کو دیکھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، جب بھی زندانی ادب تخلیق کیا جاتا ہے، اس کے محرکات میں چند عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ یا تو کسی ادیب کو سیاسی طور پر نظر بند کیا جاتا ہے، یا پھر کسی سماجی مسئلے پر لکھنے کی وجہ سے اسے قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، یا پھر وہ کوئی انقلابی شخصیت ہوتی ہے جیسے فیض احمد فیض، حبیب جالب، احمد الدین قاسمی وغیرہ۔ ان لوگوں کو سچ لکھنے کی پاداش میں مختلف قید خانوں کے اندر رکھا جاتا ہے، یا پھر عقائد اور نظریات کی تشہیر کی وجہ سے بھی کچھ ادیبوں کو قید خانوں میں رکھا گیا۔ ہمارے پاس اگر ہم حبسیات کی روایت کی طرف نظر دوڑائیں تو عزیز طلباء، میں نے یہاں پر ایک پوری فہرست ترتیب دے دی ہے۔ امید واثق ہے کہ اگر PPSC میں یا کسی مقابلہ جاتی امتحان میں کچھ پوچھا گیا تو انہی کتابوں کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ ان کتابوں کے نام اور ان کے لکھنے والے مصنفین جو ہیں ان کے نام ازبر کر لیں۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں گا کہ یہ ادب کی دیگر کون سی اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے 1885 کے اندر جو کتاب تخلیق کی گئی وہ کالا پانی ہے۔ یہ مولانا جعفر تھانیسری صاحب کی تخلیق کردہ کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے، اور یہ جو کالا پانی ہے سفر نامے سے بھی اس کا تعلق ہے، اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ آپ بیتی ہے، خود نوشت سوانے کا رنگ اس کے اندر زیادہ موجود ہے۔ آپ اسے سوانحی ادب یا پھر جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس زندانی ادب میں شمار ہوگی۔ دوسری کتاب میں نے یہاں لکھی ہے مولانا حسن روحانی کی کتاب قید فرنگ۔ ہندوستان ایک طویل عرصے تک تقریباً 100 سال تک انگریزوں کی غلامی میں رہا ہے، تو اس 100 سالہ غلامی کے دور میں جن لوگوں نے جبر اور تشدد کو برداشت کیا، مولانا حسن روحانی صاحب ان میں سر فہرست ہیں۔ تو مولانا حسن روحانی کی یہ تصنیف قید فرنگ بھی حبسیات یا زندانی ادب سے تعلق رکھتی ہے۔ سفر نامہ اسیر مالٹا حسین احمد مدنی کا یہ سفر نامہ ہے۔ یہ سفر نامہ انہوں نے قید خانے میں بیٹھ کر تخلیق کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی صنف جو ہے وہ سفر نامہ ضرور ہے، لیکن یہ ہے زندانی ادب، مراد اس کو قید خانے میں بیٹھ کر اس سفر نامے کو تخلیق کیا گیا۔ غبار خاطر مشہور اور معروف کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ یہ در حقیقت مکاتیب ہیں، خطوط ہیں جو انہوں نے نواب صدر یار جنگ اور مولانا حبیب الرحمان شیروانی کو لکھے تھے۔ یہ خطوط یوں سمجھ لیں کہ ان کی تخلیق اور ان کی جو ایک شاہکار ان کا اسلوب ہے اس کا بہترین نمونہ ہے۔ میرا افسانہ چودھری افضل حق کی 2 کتابیں ہم زندانی ادب میں شمار کر سکتے ہیں۔ ان کی سب سے زیادہ مشہور اور معروف کتاب زندگی،
جو اپنے طرز تحریر کے حوالے سے یا اسلوب کے حوالے سے اردو ادب کا ایک بے مثال خزانہ ہے۔ تو زندگی اور میرا افسانہ چودھری افضل حق کی، ان کو بھی ہم زندانی ادب میں شمار کریں گے۔ جیل کے دن، جیل کی راتیں۔ ناظرین، آپ کو میرا ایک مشورہ ہوگا، ابراہیم جلیس کی تحریریں آپ ضرور پڑھیے۔ یہ اردو ادب کے ایک نابغہ ہیں اور بے مثال اسلوب کے حامل ہیں۔ جیل کے دن اور جیل کی راتیں، یہ بہت ہی ان کی معروف کتاب ہے۔ یہ کتاب انہوں نے جیل میں بیٹھ کر لکھی تھی، اس لیے اس کا شمار بھی زندانی ادب میں ہوگا۔ کار کوٹری حمید اختر کی اور اس بستی میں عنایت اللہ کی، یہ دونوں کتابیں بھی زندانی ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ سرکاری مہمان خانہ ریاض الرحمان ساغر کی ہے، اس کے اندر طنز اور طنز کے تیر یا یوں سمجھ کے مزاح جو ہے وہ باکثرت پائے جاتے ہیں۔ سرگزشت زندہ پیر محمد قاسم کی اور تذکرہ زندہ پروفیسر خورشید احمد صاحب کی، یہ بھی زندانی ادب میں شمار ہوتے ہیں۔ قید یاغستان میاں محمد اسلم کی بھی زندانی ادب میں شمار ہوتی ہے۔ آخر میں ایک معروف کتاب ہمایارہ دوزخ کا ذکر کروں گا۔ ہمایارہ دوزخ صدیق صالح صاحب کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے صدیق صالح صاحب فوج میں رہے ہیں۔ یہ کتاب اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ انہوں نے دشمن کی زمین پر قید خانے کے قید ہونے کی حالت میں لکھی تھی۔ تو اس کتاب کا اس لیے حوالہ معتبر زیادہ ہو جاتا ہے کہ باقی جتنے زندانی ادب نامے تخلیق کیے گئے ہیں وہ اپنے ملک کی سرزمینوں پر بیٹھ کر کیے گئے ہیں، جبکہ صدیق صالح کی یہ کتاب ہمایارہ دوزخ، یہ خاکے ہیں اور یہ خاکے انہوں نے ہندوستان کی جیل کے اندر بیٹھ کر، کسی شہر کی جیل کے اندر بیٹھ کر تخلیق کیے گئے تھے۔ تو ناظرین، زندانی ادب یا افسیات قید کے عالم میں تخلیق کیا گیا ادب کہلاتا ہے، تو اس کو آپ ضرور یاد کریں۔